یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ لوگ دو مثالیں پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، اور قبر کا عذاب، قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ تو ہمارے ایمان کی بحث ہے. اسی طریقے سے تقدیر کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خیر و شر کے اوپر، تقدیر پہ، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر ایمان رکھنا ہے. یہ بحث بھی ہمیں قرآن سے باہر حدیثوں میں ملتی ہے. تو عذاب قبر اور تقدیر کا مسئلہ، کیا یہ ایمان عقیدے کی بحث ہے لیکن قرآن اس سے خالی نظر آتا ہے؟ میرے بھائی یہ کیا ایسی دسیوں چیزیں قرآن مجید ہی میں بیان ہوئی ہیں، کہاں نہیں ہے یہ بحث؟ اچھا، یعنی قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے کہ جہاں ان کو رکھا گیا ہے وہاں صبح و شام ان کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا ہے. اچھا، یعنی قرآن میں ہے. قرآن میں ہے، تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے. اسی طریقے سے اس کے مقابل کو دیکھیے، یہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ تو اللہ کی راہ میں لوگ جان دے دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے. نہیں، اس وقت بھی، یعنی قیامت سے پہلے بھی وہ اپنی قبروں میں جہاں کہیں ان کو رکھا گیا ہے. اصل میں یہاں قبر کا لفظ غلط فہمی پیدا کرتا ہے. قبر ایک استعارہ یا ایک گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تعبیر ہے، چونکہ ہم قبر میں دفن کرتے ہیں تو اختیار کر لیجئے جہاں اللہ نے رکھا ہے ان کو. تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے. وہ ایک نوعیت کی زندگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کو کہا ہے کہ بل حیام ولکن لا تشعرون. تو مثبت پہلو سے بھی قرآن نے بیان کر دیا، منفی پہلو سے بھی قرآن نے بیان کر دیا. قرآن مجید وہ 4 کارنرز متعین کرے گا، تفصیلات ہوں گی. اگر کوئی چیز قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی تو قرآن مجید کے کیا خلاف ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. بہت سی تفصیلات ہیں جو دوسرے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. قرآن کو ان کے اوپر حکم بن کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم سب. تو دوسرا مسئلہ بتائیے گا جو تقدیر کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ تفصیلات بھی ہمیں روایتوں میں ملتی ہیں. پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے، کہاں تفصیلات آپ کو ملتی ہیں روایتوں میں؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر آنے والے احوال کی نوعیت کیا ہے، خیر و شر کے کیا معاملات ہوتے ہیں، جو مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اندر سے کس طرح آتی ہے، اور خدا کا اذن کیسے ملتا ہے. یہ سارے مباحث قرآن مجید میں موجود ہیں. روایتوں کے اندر تو ان کی تفصیل کسی موقع پر کی گئی ہے یا کوئی اطلاقی مسئلہ زیر بحث ہے. قرآن مجید وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں. یہ جو کچھ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے اس پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ ان کا ریلیشن قرآن مجید کے ساتھ توضیح کا ہوتا ہے، تبیین کا ہوتا ہے، بیان کا ہوتا ہے، کسی چیز کی شرح کا ہوتا ہے. وہ قرآن مجید کے مقابل میں کوئی چیز پیش نہیں کرتی. ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ قرآن مجید کی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے معنی پر قطعی ہے، تو اس کے بعد ایک بہت بنیادی سوال جو بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی طرف آگے بڑھے گا وہ یہ پوچھے گا کہ اگر قرآن مجید کے الفاظ ہی فیصلہ کن ہیں جن کی روشنی میں ہم نے اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد مختلف قراتیں ہیں، قرآن مجید کو لوگ مختلف انداز میں پڑھ رہے ہیں، اس میں لفظ بھی کبھی کبھی فرق پڑ جاتا ہے، اور لفظ کے بدلنے سے یا جملے میں اس کے مقام کے بدلنے سے جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس پر بھی اثر پڑتا ہے. تو ایک بہت بنیادی سوال اس اصول کی روشنی میں جو نتیجہ آپ نے اخذ کیا وہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید کو یہ پڑھنے میں جو الفاظ کا تغیر ہے یہ پھر کیسے پیدا ہوگا؟ یہی میں ابھی پیش کرنے والا تھا آپ کے سامنے. اس میں چاروں چیزوں کو پہلے رکھ لیجئے کیونکہ ان میں سے ایک ایک چیز تفصیلی بحث کا تقاضا کرتی ہے. تو چاروں چیزوں کو پہلے رکھ لیجئے جو قرآن مجید پر اثر انداز ہوئی ہیں، ہمارے تصورات میں اثر انداز ہوئی ہیں، ہمارے مذہبی عقائد میں اثر انداز ہوئی ہیں، ہمارے ہاں جو علم کی روایت ہے اس میں اثر انداز ہوئی ہیں. یہی میں نے آگے بیان بھی کیا ہے. یہ دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہے. وہ دونوں باتیں، یعنی اس کو برتری حاصل ہوگی اور اس کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی ہوگی. جی، اللہ نے اپنی بات پہنچا دی ہے، اب صرف ہمیں جد و جہد کرنی ہے کہ ہم اس مفہوم تک، اس مدعا تک پہنچ جائیں. یہ دونوں باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہیں. ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تاہم چند سوالات ایسے ہیں جو بعض لوگوں کے لیے اس معاملے میں باعث تردد ہو سکتے ہیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ وہی 4 باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور اس کے پس منظر میں یہ چیز پڑھ کے سنائی. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے، ایک یہ کہ قرآن میں بعض مقامات پر قرات کے اختلافات ہیں. یہ اختلافات لفظوں کے ادا کرنے ہی میں نہیں ہیں، بعض جگہ ان کے معنی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا، اس صورت میں بظاہر اختلافات کے مواقع پر کوئی چیز فیصلہ
کن نہیں رہتی. اس کی مثال دی ہے میں نے کہ سورہ مائدہ کی آیت 6 میں ارجو لکم مثال کے طور پر اگر نصب و جر دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ارجو لکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، ارجو لکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو قرآن کی بنیاد پر یہ بات پھر پوری قطعیت کے ساتھ کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ وضو میں پاؤں لازماً دھوئے جائیں گے، ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا. کیا فرق ہوگا اگر ارجلکم پڑھیں گے تو مسح؟ یعنی اگر ارجلکم پڑھیں گے تو پھر زیادہ قرینہ قیاس بات یہ ہوگی کہ قرآن پاؤں پر مسح کا حکم دے رہا ہے. اچھا. ارجلکم پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پیچھے سے متعلق ہو کے آئے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ دو قراتیں ہیں نا جو ہمارے پاس پہنچ گئیں یا روایت میں آ گئی ہیں، ان کو مثال کے طور پر پیش کر کے میں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے ہاں یہ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ قرات کے یعنی پڑھنے کے اختلافات ہیں. یعنی یہ کتاب جیسے اللہ کے پیغمبر نے دی تھی، جس طریقے سے لکھوائی، جس طریقے سے یاد کرائی، ویسے ہی پہنچی ہے. اس پر ہم اس سے پہلے بھی بہت گفتگو کر چکے ہیں، لیکن کچھ پڑھنے کے اختلافات ہوئے ہیں. اب اس کی نوعیت کیا ہے اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. پہلے یہ چاروں چیزیں رکھ لیجئے. دوسرے یہ کہ قرآن کا مفہوم ہم جو کچھ بھی سمجھتے ہیں اس کے الفاظ سے اور اس کی جملوں کی ترکیب ہی سے سمجھتے ہیں. ہمارا یہ فہم زبان و بیان سے متعلق جن علوم پر موقوف ہے، یعنی لغت، نحو اور بلاغت، وہ سب ضمنی ہے. اس کے بعد پھر یہ بات کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، شرح کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، تو آخر نحو کے مسائل ہوں گے، لغت کے مسائل ہوں گے. یہ سب چیزیں انسانی کام ہیں، انہی کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہیں. تو ان کی بنیاد پر ہم حتمی طور پر پھر کیسے کہیں گے کہ قرآن کا مفہوم یہی ہے. اور تیسرے یہ قرآن میں ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ. یہ اکثر سنا ہوگا آپ نے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ. پھر متشابہات کے بارے میں یہ بات خود قرآن ہی میں بتائی گئی ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ چیز بھی قرآن کو قول فیصل نہیں رہنے دیتی. ہم اگر محکم اور متشابہ کو الگ الگ نہیں جانتے اور متشابہات کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکتے تو ان آیات میں قرآن کا مدعا پھر کس طرح متعین کر سکتے ہیں، اور اس مدعا کی بنیاد پر اسے کسی دوسری چیز پر حکم کس طرح قرار دے سکتے ہیں. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے جو پوری بات بیان کی گئی، ظاہر ہے یہ علم کی زبان میں بیان کی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات کا مدعا کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر ایک حصہ تو ایسا ہو گیا نا جس کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اور اگر ایک حصہ بھی ایسا ہے تو پھر قرآن حکم کیسے رہے گا؟ حکم کیسے رہے گا؟ یحکم بین الناس فی مختلفو کیسے ہوگا؟ پھر وہ میزان کیسے ہوگا؟ پھر وہ فرقان کیسے ہوگا؟ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر قرآن کے منشا میں تغیر ہو جاتا ہے. علماء بعض مقامات پر اسے نسخ اور بعض پر تحدید و تخصیص اور تقیید وغیرہ کی اصطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی ایک قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کے مقابل میں کوئی روایت آ جاتی ہے، کوئی حدیث آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا، اس نے اس پر قید عائد کر دی، اس نے اس پر حد عائد کر دی. یہ عام تعبیریں ہیں. یہ چیز اگر مان لی جائے تو پھر قرآن کی وہ حیثیت کس طرح تسلیم کی جا سکتی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے. یہ سوالات ہیں در حقیقت، وہ 4 سوالات جو علم کی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. میں پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ ایک پہلو ہماری عام زندگی کا ہے. عام زندگی میں ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب کو میں اپنے عمل میں، میں اپنی آراء میں، میں اپنے عقائد میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، یعنی خواہ میں ایک حکمران ہوں، خواہ میں ایک سیاستدان ہوں، خواہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں کیا حیثیت دیتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ جس وقت ہم علم کی دنیا میں جاتے ہیں، علم کی دنیا میں کوئی فقہی رائے بیان کی جائے گی، علم کی دنیا میں کوئی تفسیر کی جائے گی، علم کی دنیا میں کسی واقعے کو ایک طریقے سے سمجھا جائے گا، تو وہاں یہ 4 باتیں ہیں جو تردد پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ان کو سب مانتے ہیں. جب سب مانتے ہیں ان چیزوں کو تو پھر یہ بتانا چاہیے کہ ان کو مانتے ہوئے یہ جو حیثیت ہم نے بیان کی قرآن مجید کی، یہ قائم کس طرح رہے گی. ٹھیک. یعنی اگر اس کے پڑھنے میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو کیسے حتمی طور پر کہیں گے کہ اللہ کا منشا وہ تھا یا وہ بات صحیح تھی یا یہ بات صحیح تھی. اور اگر دونوں بیک وقت صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں کے مدعا میں اگر فرق واقع ہو رہا ہے تو ایک بات کیسے رہی اللہ تعالیٰ کی. اسی طریقے سے یہ بات کہ قرآن مجید اپنے الفاظ کے ذریعے سے جو مدعا بیان کرنا چاہتا ہے وہ بالکل قطعی ہے، یعنی اللہ کے بیان کی حد تک وہ بالکل قطعی ہے. یہ میرا فہم ہے جس میں غلطی ہو سکتی ہے. اگر یہ بات آپ مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو قرآن مجید آپ کے لیے حکم بنے گا. نہیں مانتے فرض کر لیجئے
تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر تو نہیں یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ بھی لی، آپ نے اس کو ثواب کی نیت سے آنکھوں کو بھی لگا لیا، لیکن جب آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ اصل میں اپنی بات قطعیت سے کہہ ہی نہیں رہا، تو ایک ضنی چیز ہو گئی، اپنے مدعا کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے ضنی چیزیں 10 اور دنیا میں موجود صحیح غلط ہو ہیں، ان کے درمیان ترجیح کیسے قائم کی جائے؟ اچھا، اسی طریقے سے یہ بات کہ قرآن مجید کے مقابل میں ایک روایت آ گئی، یعنی ایک آپ نے حدیث بیان کی، اگر وہ اس کو منسوخ کر دیتی ہے، اگر وہ اس کے عموم پر کوئی قید عائد کر دیتی ہے، اگر وہ اس کی تحدید کر دیتی ہے، اس میں ترمیم تغیر کر دیتی ہے، تو پھر قرآن مجید کی یہ حیثیت تو نہ رہی۔ اور اگر اس کی آیتیں ہی دو طرح کی ہیں، کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر بھی یہ حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ میں نے سوالات اٹھا دیے ہیں، جی جی ان کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں پر واضح ہو کہ اس معاملے میں کیا غلطی ہو رہی ہے، اور وہ غلطی اگر واضح ہو جائے گی تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کی وہ حیثیت قائم ہوگی، بحال ہوگی، جس کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔